یہ بھی کہہ رہے ہیں محتاج بھی نہیں، اور کفر کو مٹانے کے لیے حبیب کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ بھائی وہ محتاج نہیں، مدد کرنے پہ آئے تو کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے جب بدر کا مارکہ تھا، فرشتوں کا نزول تھا، تو اللہ کریم فرماتا ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے حبیب یاد کرو جب بدر کے اندر فرشتے آئے اتر رہے تھے، ہم نے فرشتوں سے کہا، رب کریم فرماتا ہے میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اب بات بڑے لطف کی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، خود چاہتا تو ثابت قدم رکھ دیتا، لیکن فرشتوں کو بھیجا کس لیے؟ کہا تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کریم نے حقیقت کا بھی ذکر فرما دیا، مجاز کا بھی۔ حقیقی مددگار میں ہوں، مجازی طور پر میں نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے مٹانے والا میں ہوں کفر کو، لیکن ذریعہ اپنے حبیب کو بنا دیا۔ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا ماحی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کون ہوتا ہے؟ خود حضور نے اس کی شرح بیان فرمائی، اس کی ڈیفینیشن بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں عاقب وہ ہوتا ہے، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس پر نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے عاقب بھی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یوں بھی فرما دیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا اگر ہوتا، فاروق اعظم کی شان بھی ساتھ بیان کر دوں، فرمایا اگر ہوتا، فرمایا عمر سن، سارے صحابہ موجود ہیں اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرماتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو حضور کے بعد بروزی نبی سمجھے، ذیلی نبی سمجھے، ذلی نبی سمجھے، حضور کے بعد کسی طرح بھی نبوت کا تصور سمجھے، وہ بندہ پکا کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضور کے بعد نہ کوئی ذیلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا میں عاقب بھی ہوں، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی، بولیے گا میرے ساتھ، وقت تھوڑا سا ہی لینا ہے آپ کا، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان و عظمت کیا بات ہے، قرآن کی بات بھی ساتھ آپ کے گوش گزار کروں۔ 13 سال کے عرصے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے صرف سورہ بقرہ شریف کی تفسیر پڑھی تھی۔ 13 سال لگ گئے فاروق اعظم کو سورہ بقرہ کی۔ میں اور آپ شاید اپنے بچے کو 8 سال کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اندر نہ 8 سالہ بعد مولوی بنے دا، اندر چھڑو پڑا۔ 8 سال کے لیے کوئی اپنی اولاد کو وقف کرنے کے لیے تیار نہیں، اندر ڈاکٹر نہ بنا دیے، وہاں لاکھوں لاکھ لگائے اور پھر بھی پتہ نہیں کامیاب ہو کہ نہ ہو، اور وہ مفت پڑھانے والے دین کے دائی دعوت دے رہے ہیں آؤ پڑھ لو، اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کیسی ہے کہ 8 سال نہیں 13 سال لگ گئے فاروق اعظم کو صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں پڑھانے والوں نے کیا کیا پڑھایا ہوگا اور پڑھنے والوں نے کیا کیا پڑھا ہوگا۔ اور صرف قرآن پڑھا نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، صرف پڑھا نہیں، پھر اپنا دور خلافت آیا، 10 سالہ اپنے دور خلافت میں، 10 سال 4 ماہ یا 5 ماہ اور چند دن ہیں، 10 سالہ دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنائیں اور ان کے ساتھ مدرسے بھی قائم فرمائے۔ آپ کی آواز نہیں آئی، یقین مانیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ جس نے ایک مدرسہ بنایا ہو اس سے پوچھیں کہ کتنا زور لگتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، کیا کیا تانے کسے جاتے ہیں، اور جن نے 4000 مسجدیں بنائیں، اور دور کتنا ہے
10 سال کا، 10 سال کے عرصے میں 4000 مسجدیں اس دور میں جہاں اینٹوں کے بھٹے نہ ہوں، جہاں مسجدیں بنانی بڑی مشکل ہوں، معمار نہ ملتے ہوں، اس دور میں میری طرف توجہ رکھیے گا، 10 سالہ دور میں 4000 مسجدیں، 4000 مسجدیں، 4000 مدرسے، اور پھر توجہ آپ کی رہے تو لطف آئے کہ ساتھ ہر مسجد کے لیے امام بھی مقرر فرمایا اور ہر مسجد کے لیے الگ مؤذن بھی مقرر فرمایا۔ اسی تے وہ آندے نا کاندے سوٹا دیتے ہیں، اسی آندے ہیں نمازاں بھی تساں پڑھانیاں، زاناں بھی آپ ہی پڑھنیاں نے، تقریراں بھی تساں کرنیاں نے، مسجد دی صفائی بھی تساں، تے بچیاں نوں بھی 2 ٹائم تساں پڑھانا جی۔ اور فاروق اعظم اس دور مبارک میں اذان دینے کے لیے مؤذن الگ، بیت المال سے اس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، اور امام الگ، بیت المال سے اس کی تنخواہ، اور پھر یہ نہیں کہ مسجداں بنائیاں امام رکھ دیتے تھے بس فارغ، نہ ان ساری مساجد کے اوپر سارے فقیہ صحابہ، 50 فقیہ صحابہ میں سب سے فقیہ صحابی جنہیں عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے، ان کو نگران بنایا کہ تو نے ایسا کرنا ہے کہ ان کی نگرانی بھی کرتے رہنا ہے، دیکھتا بھی رہنا ہے، کون ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، کون اپنا کام پورا کر رہا ہے، کون مسجد کو آباد کر رہا ہے، کون کتنا ٹائم دے رہا ہے، ان سب کو بیت المال سے تنخواہ مل رہی ہے۔ یہ کارنامہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بات نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بات کرنی بڑی آسان ہے، 4000 مسجدیں منہ سے کہنی آسان ہے، اور 4000 مسجدیں بنا کر آباد کرنی بڑی مشکل ہے۔ کئی لوگوں کو کویت سے پیسہ آتا ہے، کسی کو سعودیہ سے آتا ہے، مسجد بن جاتی ہے، آباد کرنا بڑا مشکل ہے، اور کہا آباد کاری کے لیے امام مؤذن مقرر فرمائے، اور پھر آپ کی اگر توجہ رہے تو ان مساجد کی دیکھ بھال فرمائی، پھر مردم شماری سب سے پہلے جس دور میں ہوئی انہیں فاروق اعظم کہا جاتا۔ سبحان اللہ، آپ کی آنی چاہیے، اللہ میں قائل نہیں ہوں اس کا، لیکن جن کا ذکر ہے میں چاہتا ہوں ذرا دل سے، بھائی سارے صحابہ